الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ کل کی آیات میں یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی تھی کہ لوگوں کو دین فطرت یعنی اس دین کو قبول کرنا چاہیے کہ جب آدمی مصیبتوں میں گھرتا ہے، پریشانیوں میں گھرتا ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ کفار مکہ بھی اللہ کو پکارا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہماری پریشانیاں ایک خالق، ایک مالک ہی دور کر سکتا ہے۔ بطور خاص ان کے جب سمندری سفر ہوا کرتے تھے اور وہ ان کی کشتیاں بھنور میں پھنس جایا کرتی تھیں تو وہ اس وقت اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ فطرت ہے، یعنی فطرت یہ ہے کہ جب تم ایک خالق کو پریشانیوں میں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہو تو اسی کا جو دین ہے اس دین کو قبول کرو، اپنی خواہش کا اتباع نہ کرو۔ اگر اپنی خواہشات کا اتباع کرو گے تو دین کے اندر نئے نئے فرقوں کا وجود ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو دنیا میں یا اسلام کے اندر نئے نئے فرقے وجود میں آتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے اعتبار سے دین کو سمجھوں۔ دین میرے اعتبار سے سمجھنے کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کا۔ اگر اس میں سے ایک انچ برابر بھی، ایک دانہ برابر بھی اگر آپ اپنی رائے کو دخل کرتے ہیں تو اسی طرح سے خواہشات کا دروازہ کھل جایا کرتا ہے، اور جب خواہشات کا دروازہ کھل جاتا ہے تو دین میں نئے نئے فرقے وجود میں آتے ہیں۔ اسی لیے خاص طور پر علماء دیوبند کا مزاج یہ رہا ہے کہ جو دین ہے جتنا ثابت ہے اتنا ہی، ایک انچ برابر بھی اگر کسی کا قدم ڈگمگائے گا تو اس کو دین نہیں کہتے، بلکہ اس کو دین میں اختراع، اپنی طرف سے دخل اندازی کہا کرتے ہیں۔ لہذا اللہ نے کل کی آیات میں فرمایا تھا کہ خواہشات کی اتباع مت کرنا۔ اگر خواہشات کی اتباع کرو گے تو دین میں نئے نئے فرقوں کا وجود ہوگا۔ آج کی آیات میں اسی دین حنیف، جس فطرت پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے چند تقاضوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنی پوری توجہ اپنے دین کی طرف متوجہ رہو اور اس دین کے تقاضوں پر عمل کرتے رہو۔ اب دین کا تقاضا کیا ہے وہ آج کی آیات میں اللہ بیان فرماتے ہیں۔ فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل، کہ دیکھو مال جو تم کما رہے ہو یہ سارا کا سارا تمہارا نہیں ہے، اس کے اندر اللہ نے
غریبوں کا، مسکینوں کا، قریبی رشتہ داروں کا، ایسے لوگوں کا جو بظاہر شکل و صورت سے اچھے نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندرون کے حالات ان کو معلوم ہوتے ہیں۔ لہذا اپنے مالوں میں اللہ نے فرمایا مسکین کا، غریب کا، یتیم کا، رشتہ داروں کا، اعزا کا، اقربا کا، ملنے جلنے والوں کا، پڑوسیوں کا حق سمجھو۔ یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ زکوٰۃ دے دو اور صدقہ نکال دو، بلکہ فرمایا اپنے مال کے پاکیزہ حصے میں ان لوگوں کا حق سمجھو۔ اسی طرح اور کوئی عزیز ہے، قریبی رشتہ دار ہے، اگر آپ اس کی مدد کر رہے ہیں تو قرآن کا انداز دیکھیں کہ مسکین یہ مت سمجھے کہ میرے اوپر کوئی احسان کیا جا رہا ہے، غریب یہ نہ سمجھے، یا جو بظاہر دکھنے میں اچھے ہیں لیکن حالات کے مارے ہیں، اگر کوئی ان کی مدد کر رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر احسان کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مالداروں کے مال میں حق ہے، اگر نہیں دو گے تو اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور آپ نے تو صرف قدم بڑھایا ہے۔ ہم اور آپ اپنے تجربے کے رات اور دن سے جانتے ہیں کہ ہر کمانے والے کو مال نہیں ملا کرتا، ہر محنت کرنے والے کو مال نہیں ملا کرتا۔ مال ملتا ہے تو اللہ کی رحمت سے ملا کرتا ہے۔ نہ جانے کتنے دکان والے دکان کھول کر بیٹھتے ہیں لیکن ہر ایک کی کمائی نہیں ہوتی، جس کو اللہ چاہتا ہے اس لیے نوازا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مال یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی بخشش ہے، اللہ کی کرم فرمائی ہے، لہذا اس مال میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے اور اس حق کو ادا کرتے رہو۔ ذالک خیر للذین، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ یہاں دیکھیے اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یریدون وجہ اللہ، مال اس لیے مت دینا کہ اگلے وقت وہ تمہیں بڑھا کر دے۔ آج کل رواج ہے کہ شادی میں نیوتا یا تحفے تحائف اس لیے دیے جاتے ہیں کہ آئندہ موقع پر وہ ہمیں اس سے زیادہ بڑھا کر دے۔ تو کبھی ہدیے کا مقصد یہ ہوتا ہے بڑھا کر وصول کرنا، اور کبھی مال کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ دینے والے کے نگاہ میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے مالدار سمجھے۔ کبھی مقصد یہ ہوتا ہے دنیا کی جھوٹی عزت، کبھی مقصد یہ ہوتا ہے خیر کچھ بھی ہو، دنیا کے مقاصد میں سے کوئی سا بھی مقصد ہو، اگر مال اس لیے دیا جائے گا تو اللہ نے فرمایا کہ اس مال کا اللہ کے ہاں اعتبار نہیں ہے، اعتبار اس مال کا ہے جو اللہ کی رضا کی طالب بن کر دیا جائے، لہذا وہی مال اللہ کے دربار میں قبول بھی ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، قریبی رشتہ دار پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے والے لوگ فلاح کہتے ہیں کہ جو دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی طرف سے عزت افزائی ہو، ایسے لوگوں کو اللہ نے کامیاب کہا ہے۔ دوسری آیت میں آج ارشاد فرماتے ہیں اللہ، دو آیت تلاوت ہوئی، پہلی آیت کا یہ مضمون ہے، دوسری آیت کا مضمون یہ ہے، یہ دوسری آیت جو آج تلاوت ہو رہی ہے یہ مکہ کے زمانے میں نے بتایا تھا کہ یہ سورہ روم نازل ہوئی، اور اللہ جب کسی کام کو حرام کرنا چاہتے تھے تو ایک دم سے حرام نہیں کرتے تھے، بلکہ آہستہ 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 حرام کرتے تھے، اور تاکہ ایک دم سے لوگوں کے اوپر زور نہ پڑے اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے میں دیری نہ ہو۔ لہذا آج کی آیات، دوسری آیت میں اللہ نے ربا کا نقصان بتایا۔ ربا جس کو اردو زبان میں سود کہا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو تم لوگوں کو سود دیتے ہو اس لیے کہ لوگوں کا مال بڑھ جائے، تو اللہ نے فرمایا فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ،
وہ مال نہیں بڑھتا اللہ کے نزدیک۔ دیکھیے آپ نے سود دیا کسی کو یہ سمجھ کر کہ اس کے مال میں اضافہ ہو جائے گا، تو مال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں راحت آ جائے، سکون آ جائے۔ کوئی مال کو کھایا نہیں کرتا، چبایا نہیں کرتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ضرورتوں کی تکمیل ہو جائے۔ اگر مال سے ضرورتوں کی تکمیل نہیں ہو رہی تو وہ مال کس کام کا؟ اگر آپ نے کسی کو سود دیا اور اس کے مال بڑھ گیا بظاہر، لیکن وہ مال آخرت میں وبال جان بنے گا، اور دنیا میں نقصان یہ ہوگا کہ کہیں ایسی واہی تباہی میں خرچ ہو جائے گا کہ آپ کو اندازہ نہ ہوگا، اور مال کا جو مقصد ہے ذہنی سکون وہ حاصل نہ ہو تو ایسا مال کس کام کا؟ اللہ نے فرمایا کہ ربا، سود سے مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ بعض اوقات گھٹ جاتا ہے۔ سود جو ہے اس کا نقصان مال کے اندر آیا تو سارا مال خراب ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، لہذا اس کو حلال اور پاکیزہ مال سے الگ کر لینا چاہیے اگر آ بھی جائے۔ لہذا اللہ نے دوسری آیت میں سود کا نقصان بتایا۔ دیکھیے ربا کے دو معنی علماء نے لکھے، ایک تو یہی سود، اور ایک لکھا ربا کا معنی یہ ہے کہ جس طرح آپ ہدیہ دیتے ہیں اور اس میں پیش نظر یہ بات ہو کہ سامنے والا مجھے بڑھا کر دے گا، تو اللہ نے فرمایا اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ظاہری سود کا معنی مراد لیا جائے، اور ایک معنی یہ مراد لیا جائے ربا اور سود کا کہ میں ہدیہ دے رہا ہوں تاکہ دوسرے وقت وہ مجھ کو بڑھا کر دے، نیوتے کی شکل میں دے یا شادی بیاہ کے موقع پہ دے۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح دینا فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک مال میں اضافہ نہیں کرتا۔ پھر کون سی چیز اللہ کے نزدیک اضافہ کرتی ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، تم جو کچھ اللہ کی راہ میں بطور زکوٰۃ کے صدقے کے خرچ کرتے ہو اور غریبوں کو دیتے ہو اور ناداروں پر رشتہ داروں پر اپنے مال کو خرچ کرتے ہو، یہ مال اللہ کے نزدیک بڑھتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ آیا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے پاکیزہ حلال مال میں سے ایک کھجور کا دانہ بھی خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور بڑھاتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح پالتا ہے جس طرح تم ایک بچھڑے کو لیتے ہو اور اس کی پرورش کرتے ہو۔ اللہ صدقے کی اور دینے لینے کی اس طرح حفاظت فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑھتے 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 پہاڑ کے برابر اس ایک کھجور کا اللہ کی طرف سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی کو یہاں آیت میں کہا گیا کہ جو کچھ تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اللہ اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم، یہی ہے دین حنیف کی تعلیم۔ تو آج کی ان دو آیتوں کا مضمون یہی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارا مال جو تمہارا اپنا کمایا ہوا ہے یہ سارا کا سارا تمہارا نہیں ہے، بلکہ اس میں اور لوگوں کا بھی حق ہے، جس حق کو ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اس حق کو ادا کرنے کے پیش نظر اللہ کی رضا ہونا چاہیے، دنیا کا کوئی مقصد نہ ہونا چاہیے۔ دوسری آیت میں سود کے حرمت تو نہیں آئی ہے لیکن سود کا نقصان بیان کیا، اور پھر اللہ نے دوسری آیتوں میں سود کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ اللہ کا مزاج یہ ہے کہ اچانک سے کوئی ایسا حکم نہیں نازل فرماتے، بلکہ پہلے اس حکم کی برائی بیان کرتے ہیں، پھر ایک موقع پر جا کر اللہ اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہی تعلق رہا شراب کے سلسلے میں بھی، اور یہی تعلق رہا سود کے بارے میں بھی کہ اچانک سے حرام نہیں کیا، پہلے اس کی خرابی بیان کی اور زکوٰۃ کے لینے دینے کے فوائد بیان کیے، پھر بعد میں آگے چل کر اللہ نے اس کی حرمت کو بیان کیا۔ چنانچہ آج کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے مسلمانوں، تم رشتہ دار کو اس کا حق دو، یعنی اپنے مال میں سے دو، حلال مال میں سے دو، زکوٰۃ نہیں، اپنا حق اگر ہے تو اپنے مال میں سے پہلے پاکیزہ حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی اس کا حق دو۔ جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہے، اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور یہ جو تم سود دیتے ہو لوگوں کو کہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے، تو یاد رکھو وہ اللہ کے نزدیک سود دیا ہوا مال بڑھتا نہیں ہے، بظاہر بڑھ جائے لیکن وہ بڑھتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہیں نہ کہیں ایسی جگہ خرچ ہو جاتا ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، یعنی دینے لینے کا سلسلہ رکھتے ہیں، تو وہ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔